ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو پڑاؤ دیا جائے، بریک لیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے کھانے کے لیے اس زمانے میں جو ٹفن باکس ہوتے ہوں گے، توشہ دان تھے، وہ کھولے، مگر حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی کھانے لگے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھی ہیں اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، کمپلین نہیں تھی۔ آج ہمارے اس اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں، رات سے بھی کچھ اسلامی بھائی آ گئے ہیں، آرام نہیں ہوا ہوگا، کھانا پراپر نہیں ملا ہوگا، تو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے، یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے۔ مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سالن نہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں جو صبر کرتا ہے نا، اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بنبھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھو، صحابی کہتے ہیں حضور یہ شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم تو اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتا وہ لے کر آتے ہیں۔ اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں، اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیذ شہد کھانے لگ گئے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بنبھنانے لگی۔ صحابی نے عرض کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ یہ حدیث پاک کا اس واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ مکھی کہتی حضور ہم جو ہے وہ مختلف باغات میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے، پورا ایک قافلہ ہوتا ہے، اور جب وہ رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا، اچھا آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے، مگر چنبیلی ہے اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اس پورے قافلے کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والے، یا جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے، تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوئین بی، ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے۔
وہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیاں چلتی ہیں. آج سائنس نے پہچانا ہے اس مکھی نے 1450 سال پہلے عرض کیا تھا حضور ہمارا ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے, جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. شہد میں شفا بھی ہے نا, سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو, تو اس میں کیوں نہ برکت ہو. اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے, تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے, وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے, اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں, آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, دعوت اسلامی والوں کو. کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا, اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے. گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے, نیکیوں والی ہو جائے, تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں. انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج جس موضوع پر سنتوں بھرے بیان میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں, آج ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے, دنیا کی ہر قوم جانتی ہے, مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, پڑھا لکھا ہو یا جاہل, پاکستانی ہو یا افریقی, امریکی ہو یا یورپی, کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا. ہر بندہ عقل والا ہے وہ مانتا ہے, اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت, وہ حقیقت ہے ڈیتھ. ہم سب نے مرنا ہے, یہ سب جانتے ہیں. کوئی مذہب, کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب مرنا نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے, اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے. ہم زندگی کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں, بچپن میں کیا کیا, بڑھاپے میں کیا کریں گے, جوانی کیسے گزارنی ہے, بہت ساری پلاننگز پر ڈسکس ہوتی ہیں. مثال دیتا ہوں, کسی کو 10 15 20 دن کے لیے کہیں جانا ہو, اس کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں. سامان کون سا ہوگا, لے کر کیا جانا ہے, کرنسی کون سی لے جانی ہے, بیرون ملک جانا ہو تو ویزا کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے. یاد رکھیں دنیا کا سفر اس کی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کب جانا ہے, کتنے دن کے لیے جانا ہے ہم طے کرتے ہیں, اور پھر اس کی تیاری کا وقت بھی ہمیں پتا ہوتا ہے. مگر جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹ طے تو ہے مگر پتا نہیں ہے. ہاں وقت طے ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن اس کی تیاری کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے, اس کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوستوں میں بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ یار مرنا بھی ہے, اس کی کیا تیاری کرنی ہے, قبر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے. زیادہ موت پر بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار آپ موت کی بات نہ کیا کریں. حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے. عربی میں ایک شاعر لکھتے ہیں, الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا,
موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے۔ اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر، آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہمارا ہی ہے، بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے بچ جاتے ہیں، گرتے گرتے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا۔ دراصل ہم بچے نہیں، ہمارا وقت آیا نہیں ہے۔ جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے، اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہیں وہ کافی گور کر دیکھ رہے تھے۔ تو ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضور کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آ گئے حضرت۔ آپ ایسا کریں، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراً مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، ہوا نے اس شخص کو سفر کروا کے ہندوستان بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جو ہے میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو کہا حضور میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس بندے کی روح میں نے ہند سے قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ہی تو دعا کی اور یہ ہند پہنچا، اور پھر اگلے لمحے انہوں نے ہند سے اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی طے ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے، اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچوں گا؟ کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے مگر کل کی پلاننگ ہے، برسوں کی پلاننگ ہے، مرنے کی پلاننگ نہیں ہے۔ حالانکہ جس قبر میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟
اے بابا جان کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا، اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں۔ اے بابا جان سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے، بعض پر تنگی کرتی ہے، آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے، گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو، ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں، اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں،
مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا، عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا، اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا۔ یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے، مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا، مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا، جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا، عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، کدھر گئے جن کے کرو فر تھے، کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے، کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں، میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے،
دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا۔ بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے، زندگی پرسکون گزرے گی، اتنے پیسہ جمع کر لوں پھر سکون سے جیوں گا، مگر جب قبر میں جائیں گے نا تو کوئی تجوری نہیں ہوگی، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا، یہ سارا سرمایہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور اگر اللہ ناراض ہوا تو میں اکیلا قبر میں کیا کروں گا؟ سوچو، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا۔ اے عہدوں کے پیچھے بھاگنے والوں، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ایسی فائل آگے بڑھاؤں کہ چیئرمین بن جاؤں، کسی سوسائٹی کا صدر بن جاؤں، کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے، کتنے دن اس کرسی کے مزے کرو گے؟ تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، سنو قبر روز کیا پکار رہی ہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا۔ آج بندہ کہتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جاتا، سب جگہ دوست چاہیے، گھومنے پھرنے کے لیے دوست چاہیے، جدھر جاتا ہوں میرے سنگی، میرے بیلی، میرے دوست ساتھ ہوتے ہیں۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، ہاں کاندھوں پر اٹھائیں گے، قبر میں قبرستان لے جائیں گے، جب قبر میں لٹائیں گے نا، وہی دوست جو آج میری اور آپ کی ہوا کا انتظام کرتے ہیں، وہی بیٹے، وہی ملازم جو مجھے اور آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب قبر میں ڈال دیں گے نا تو کہیں گے ذرا صحیح مٹی ڈالو، دیکھو کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے، ایک روشنی کی راہ بھی نہیں باقی رکھیں گے، اور سب منو مٹی ڈال کر ہمیں اکیلے چھوڑ کر آ جائیں گے۔ سنو، قبر کہتی ہے میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، وہ والا تکیہ چاہیے، نرم بستر چاہیے، میرا پسند کا مجھے چادر چاہیے، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، گپ تیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر نہ کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، چھوٹا سا کیڑا کاٹ لینا، رات مچھر کاٹ لے تو نیند نہیں آتی، بستر میں کھٹمل گھس جائے تو چین نہیں آتا، ایک ڈنک مارنے کے بعد ہم کتنے دنوں تک الرجی کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں، ذرا سوچو جب جسم پھٹے گا تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، گورے نیکا، نیک لوگوں کی قبر کیسی ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا، گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، استغفر اللہ استغفر اللہ، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کب تک اللہ کو ناراض کریں گے، کب تک نمازیں قضا کریں گے، کب تک اللہ کی نافرمانی والے ہم کام کریں گے، ارے آج بھی مر سکتے ہیں، کون آئے گا بچانے، قبر میں آؤ، اس اجتماع میں توبہ کرو، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی،
وقت آخر یا خدا تار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہماری موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، خدا کی قسم یہی اصل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، سنو قرآن کیا کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہی تو کامیاب ہے۔ مجھے بتاؤ، ادھر بڑے گھر ہوں، نرم بستر ہو، آگے نوکر چاکر ہو اور قبر کیڑوں والی تیار ہو، اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہو، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہوں اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے۔ کامیابی تو یہ ہے، چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا۔ پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ آج کے اجتماع میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک۔ گناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، گناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو،
پھنس جائیں گے مولا، بڑے گناہ ہیں، آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں، اور آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا، بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، آج آگے تیرے دربار میں، آج ہم سب کی گناہ معاف فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہو جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر میرا کوئی بھائی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نمازیں قضا کر رہا ہے، جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے، جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا، جو حرام روزی کماتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، آج بدل کر جانا ہے۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو، اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہو، کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہو، آج آئے ہو نا، آج اللہ سے معافی مانگ کر جانا۔ دیکھو دنیا میں نا، ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمیں ہی پتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے، ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، اتنا قریب مولا، ہم اس کو ناراض کریں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جانا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ تیری اسی کریمی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے، وہ بڑا کریم ہے۔ گناہ یاد کرو اور نیت کر لو، اللہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو وہ کیسا کریم ہے، کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے۔ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور آپ کے دور پہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ 70,000 لوگ جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے۔ جب اجتماع ہوا، دعا ہونے لگی، حضرت موسیٰ بھی اس اجتماع میں موجود ہے، اور دعا ہو رہی ہے مولا بارش برسا دے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا دعا کر رہے بارش نہیں ہو رہی۔ کہ موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ وہ بندہ جب تک تمہارے اندر ہے نا بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا پھر؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اتنا سارا مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا تم آواز لگاؤ، میرا کام پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا ہے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تو وہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ سمجھ تو گیا اعلان میرے لیے ہو رہا ہے، مگر سوچنے لگا اگر میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہوں وہ نافرمان۔ کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا، شاید کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے پتہ کیا کیا، سر جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا یا اللہ آج معاف کر دے، میں مانتا ہوں 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں، مولا آج معاف کر دے، آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا، آج عزت رکھ لے مالک، آج کھڑا ہو گیا پورے شہر کو پتا چل جائے گا میں ہی وہ بدبخت ہوں۔ دیکھو میرا مالک کیسے پردے ڈالتا ہے۔ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔
حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں گیا, کھڑا تو کوئی نہیں ہوا, یا اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ سے رب فرماتا ہے موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, 40 سال کی نافرمانی, ایک بار دل سے پکارا تھا بس. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب مجھے تیرے دوست سے ہی ملا دے, پتا تو چلے وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی. سنو کیا فرمان الہی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب چھپائے تھے, اب تو میرا فرما بردار ہو گیا, میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا مالک ایک بار دل سے پکارو وہ معاف کر دیتا ہے, مگر ہم ہیں کہ اس کی رحمت کی طرف نہیں آتے ہیں, ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے, آپ نے اسے روکا, بتاؤ کیا ہے اس بوتل میں. اب ذرا غور کیجئے, بندہ سامنے ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, کتنا فرق ہے. وہ بندہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور سرکہ ہے. شراب کی بوتل میں کہتا ہے سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. حضرت عمر کا ایک جلال ہے, آپ کا ایک روب ہے. اب وہ سمجھ گیا کہ آج تو پکڑا گیا, مارا گیا. سوچے کتنا وقفہ ہوگا. وہ گناہگار دل ہی دل میں کہتا ہے مولا آج بچا لے, آج عمر سے بچا لے, اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, آج معافی مانگتا ہوں تجھ سے. سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا, کتنی دیر کا وقفہ ملا اسے, مگر وہ دل کی گہرائیوں سے اس نے پکارا. اس نے جب بوتل حضرت عمر کی طرف بڑھائی نا, پیارے اسلامی بھائی وہ بوتل شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت. وہ چاہتا ہے میں اور آپ بخشے جائیں, اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں.